واٹس ایپ اور گلی محلے، فکر انگیز انشے، شارق علی۔ ہم جہاں بھی رہتے ہیں اس جگہ سے پیار ہونا قدرتی بات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک فطری طور پر یہ چاہے گا کہ ساتھ رہنے والے ہمارے دوست، خاندان والے اور ارد گرد کے لوگ مسائل سے آزاد ہوں اور بہتر زندگی گزار سکیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے گلی محلے سے محبت کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہوں اس کے بارے میں لا تعلقی اختیار نہ کریں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ، کوئی ایسی صورتحال آتی ہے جس میں مددگار ہونا ممکن ہے تو ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اگر کوئی بوڑھا شخص وزنی سامان اٹھائے چلا جا رہا ہے یا بیبی چیئر سمیت کسی ماں کو سیڑھی اترنے چڑھنے میں مدد کی ضرورت ہے، کوئی فقیر یا کوئی بیمار ہماری توجہ کا طالب ہے تو اسے ہرگز نظر انداز نہ کیجیے۔ جو کچھ مدد فراہم کی جا سکتی ہے ضرور کیجیے۔ اپنے گلی محلے میں چکر لگاتے ٹھیلے والوں کو، مقامی دکانوں کو، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے کارکنوں کو اپنا تعاون اور عزت دیجیے۔ مقامی دکانوں پر خریداری کو ترجیح دیجیے۔ اگر کوئی محلہ کمیٹی موجود ہے جو صفائی ستھرائی اور حفاظت کا اہتمام کرتی ہے تو اس میں ضرور شرکت کیجیے، اور اگر نہیں تو آپ ایسی کمیٹی کے قیام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اپنے قریبی دوستوں سے رائے اور مشورہ لے سکتے ہیں۔ پھر مل بیٹھ کر یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ بجلی اور پانی کے ناجائز اور غیر ضروری استعمال کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گلی محلے میں دوسرے لوگوں، خاص طور پر اپنے پڑوسیوں کی ضروریات سے آگاہ ہیں تو یہ بات کار اور موٹر سائیکل کے استعمال کو زیادہ کارآمد بنا سکتی ہے۔ مثلاً کسی ایک اسکول میں جانے والے کئی بچے باری باری ایک ساتھ ایک ہی گاڑی میں آ جا سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے واقف ہونا، ان سے ملنا، ان کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنا، ان کے مسائل اور ان کی خوشیوں میں دیانتداری سے شریک ہونا بہت سے مسائل کا حل ثابت ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا مشاہدہ اور تحقیق آپ کو اپنے محلے کی ضروریات سے آگاہ کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محلے کے کسی شخص یا خاندان کو خریداری کے لیے آپ کی مدد درکار ہو۔ اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ محلے کی بہتری کے لیے کوئی سماجی تنظیم بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ بآسانی محلے کا واٹس ایپ گروپ بنا کر اظہار خیال اور مسائل کے حل کی تدابیر کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی ریٹائرڈ استاد محلے کے بچوں کو امتحان کی تیاری کروا سکے، کوئی ڈاکٹر طبی مشورے دے سکے، کوئی سرکاری افسر محلے کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ہو سکے۔ اگر آپ اپنی سوچ کو باہمی مدد اور مسائل کے حل پر مرکوز کریں گے تو ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ مل جل کر محلے کی بہتری کے اہداف متعین کیے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ کوئی منصوبہ بندی تشکیل دے سکتے ہیں جس میں تمام لوگوں کے تعاون سے محلے کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ آپ یہ حکمت عملی بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ ان مسائل کے حل کے لیے بارسوخ لوگوں اور مشہور شخصیات سے کیسے رابطہ قائم کیا جائے، ان کی مدد کیسے حاصل کی جائے۔ واٹس ایپ گروپ پر منظم ہونے کے بعد ایسی ٹیمیں بنائی جا سکتی ہیں جو یا تو صفائی ستھرائی پر، یا آوارہ گھومتے جانوروں پر، یا ضعیف اور معذور افراد کی مدد پر، یا کسی بھی مسئلے کے اچانک سامنے آ جانے پر اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا سکیں۔ پھر اسی واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے گلی محلے کے لوگوں کے مل بیٹھنے کا بہانہ بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ مثلاً حلیم کی کوئی دعوت، موسیقی یا تعلیمی نوعیت کا کوئی پروگرام، یا کوئی کھیل کود یا مینا بازار جس میں نہ صرف ایک دوسرے سے ملا جا سکتا ہے بلکہ کسی خاص مسئلے کے حوالے سے چندہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور یگانگت مسائل کے حل کی جانب پہلا اور اہم قدم ہے۔ ہو سکتا ہے ایسی ہی کسی خوشگوار تقریب کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ ہم اپنے گلی محلے کی صفائی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پبلک پارک یا بچوں کا میدان موجود ہے تو اس کی آرائش کا کیا بہتر انتظام کر سکتے ہیں۔ ان چند تجاویز کے ساتھ اب آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔